حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حذیفہ بن الیمان نے کہا امیر المومنین امت کو سنبھال لیجئے، اس سے پہلے کہ امت قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پر لڑنے لگ جائے، سنبھال لیجئے امت کو، یہ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان نے اس کا علاج کیا۔ کیا علاج کیا؟ وہی زید بن ثابت دوبارہ بلائے، زید تم نے قرآن لکھا تھا، یہ لکھا تھا، دوبارہ لکھو، پہلے بھی تم نے لکھا تھا، اب بھی تم ہی لکھو۔ ساتھ 2-3 آدمی اور ملا دیے، عبداللہ بن زبیر کو، سعید بن عبان کو ملا دیا، یہ ساتھ تمہارے ہوں گے، دوبارہ لکھو، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ اب یہ قرآن پاک تم نے مختلف لغات کا لحاظ نہیں کرنا، یہ قریش کی لغت پہ لکھنا ہے، قریش کے لہجے میں لکھنا ہے، وہ الفاظ، وہ جملے، وہ تلفظ جو قریش کا ہے نا اس پر لکھنا ہے۔ باقی ٹھیک ہیں لیکن قرآن پاک کے متن کا حصہ نہیں بنیں گے، اور قرآن امت کو قرآن یہ ملے گا۔ تم نے قرآن پاک دوبارہ لکھنا ہے اور قریش کی لغت پہ لکھنا ہے، کیونکہ نازل کس کے قریش لغت پہ ہوا تھا؟ قریش کی۔ اچھا یہ تو قریشی نہیں ہے، زید بن ثابت تو قریشی نہیں، تو انصاری تھے، ساتھ لگایا عبداللہ بن زبیر کو رضی اللہ عنہ کو۔ جہاں تمہارا کسی لفظ کے تلفظ میں یا جو لہجے میں اختلاف ہو تو تم اپنی مرضی نہیں کرو گے، عبداللہ بن زبیر کی مرضی پہ لکھو گے کہ یہ قریشی ہے۔ قرآن پاک اور نسخے لکھوائے دوبارہ، اس وجہ سے یہ عبادت دوبارہ لکھوانے کی وجہ سمجھ میں آئی ہے۔ اس کے 6-7 نسخے لکھوائے، دنیا میں مختلف علاقوں میں بھجوا دی کہ یہ اسٹینڈرڈ نسخے ہیں بھائی اب۔ بلکہ امیر المومنین تھے، انہوں نے کہا اس کے علاوہ کسی کے پاس اگر لکھے ہوئے ہیں تو جلا دو، مگر کسی کے پاس اس کے علاوہ کوئی لکھے ہوئے ہیں جلا دو۔ یہ اسٹینڈرڈ نسخہ ہے، 6-7 نسخے لکھوائے، دنیا میں مختلف مقامات پر بھجوائے۔ ان میں سے 2 نسخے آج بھی اوریجنل موجود ہیں۔ وہ جو 6 یا 7 نسخے لکھوا کر اعلان کر دیا تھا کہ بھئی یہی معیار نسخہ، یہ اسٹینڈرڈ نسخہ ہے، اس کے علاوہ جس کے پاس جلا دو، اس واپس لکھنے پڑھنے کے اسی میں، اسی مصحف عثمانی کہتے ہیں اسے۔ ان میں سے 2 نسخے آج بھی اوریجنل نسخے، کاپیاں نہیں، موجود ہیں۔ قرآن پاک کے جس مصحف کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے، وہ استنبول میں ہے، توپ کاپی میوزیم، مشہور عجائب گھر ہے، توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے، اصل نسخہ موجود ہے۔ میں ایک دفعہ لندن جاتے ہوئے رکا تھا 1 دن 24 گھنٹے کے لیے استنبول میں قرآن پاک کا نسخہ دیکھنے کے لیے، سن 85 کی بات ہے، اللہ کی قدرت، نئی مقدر میں تھا۔ وہ توپ کاپی میوزیم مرمت کے لیے 1 ہفتے کے لیے بند تھا، نہیں دیکھ سکا۔ اب کبھی اللہ موقع دے گا انشاءاللہ، نیت ہے کبھی اللہ پاک موقع دے زیارت کرنی ہے اس کی۔ ایک نسخہ لندن میں ہے، ان اوریجنل نسخوں میں سے ایک نسخہ استنبول میں ہے، ایک نسخہ لندن میں ہے، برٹش میوزیم میں، انڈیا آفس لائبریری ہے۔ میں وہاں کئی بار گیا ہوں، اور یہ مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ ہمارے معروف بزرگ گزرے ہیں قریب کے زمانے میں، حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بعض اوقات بھی تھے، کتاب کا ذوق بھی بہت عمدہ تھا اور کتابت کا ذوق بھی بہت عمدہ تھا، دنیا کے بڑے خوش نویسوں میں سے تھے۔ کتابت کا ذوق بھی ٹاپ پر تھا اور کتاب کا ذوق بھی، وہ چلتی پھرتی لائبریری تھے۔ اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی، حضرت شاہ صاحب کی سعادت، رفاقت۔ ہم گئے، قرآن پاک کا وہ نسخہ دیکھا، ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھا، برق گردانی کر کے دیکھا، اور اس کے آخر میں میں نے 5-6 بادشاہوں کی مہریں دیکھی۔ سلطان سلیم اول کے پاس تھا، پھر صفوی حکمرانوں کے پاس 2 صفوی بادشاہوں کی مہریں بھی ہیں، پھر یہاں آیا شاہ جہاں کے پاس، جہانگیر کے پاس، جہانگیر کی مہر ہے، شاہ جہاں کی مہر ہے۔
یہاں سے انگریزوں نے جب قبضہ کیا تو وہ یہاں سے جو نوادرات تھے اٹھا کے لے گئے تھے اور وہاں محفوظ کر دیے تھے. میں نے واپس آ کر اس پر کالم لکھا تھا. میں نے کہا میں برٹش گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ وہ سنبھال لیے تم آپ نے، ورنہ ہم سے کہاں سنبھلتے یہ، ہمارا تو ذوق ہی نہیں ہے. لیکن ہمارا نہیں، ہمارا ذوق نہیں ہے یہ. وہ قرآن پاک 5-6 بادشاہوں کے مورے دیکھی میں نے، اور وہ نسخہ یہ لفظ میں نے خود پڑھے ہیں، کتبہ عثمان بن عفان. یہ قرآن وہ ہے جو عثمان بن عفان نے لکھا ہے، خود لکھا ہے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا آج بھی موجود ہے. اور میں وہاں قرآن پاک میرے ہاتھوں میں تھا. اپنا اپنا ذوق ہے، اپنی اپنی بات ہے. قرآن پاک میرے ہاتھوں میں تھا. میں آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا یا اللہ تیری بے نیازی پہ قربان. قرآن پاک کا اوریجنل نسخہ ہے اور حفاظت کس سے کروا رہا ہے؟ پاؤنڈ کس کے خرچ ہو رہے ہیں؟ سسٹم کس کا ہے؟ اللہ پاک اللہ تیری بے نیازی پہ قربان. کیونکہ اللہ بے نیاز ہے یا نہیں ہے؟ اوریجنل نسخہ ہے اور حفاظت کس سے کروا رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ نہیں، صرف حفاظت نہیں، اوپر لکھا جس تاکچے میں رکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. انگریزی میں تھا، میں نے پڑھوایا تھا کہ یہ کتاب یہ قرآن پاک کا نسخہ وہ ہے جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اوتومان کہتے ہیں، اوتومان نے لکھا تھا. اور یہ فلاں 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 ذریعے سے ہوتا، پوری سند بیان کی ہے، سند متصل فلاں فلاں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. اور ہم نے اس کی میں نے کہا یا اللہ اس کی حفاظت بھی کروا رہا ہے اور اس کی اوریجنلٹی کی گارنٹی کس سے دلوا رہا ہے؟ یہ اوریجنل ہے بھائی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ بہت بہت بے نیاز ہے. قرآن پاک کے اوریجنل نسخے کی حفاظت بھی کروا رہا ہے اور اس کی اوریجنلٹی کی گارنٹی بھی دلوا رہا ہے. لکھا ہو یہ وہ قرآن ہے، یہ سند ہے، اس کی ذریعے سے اب تک پہنچا ہے اور ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے.